السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عالم اور عالم میں خوش آمدید۔ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، واجد بات کر رہا ہوں عدیر آزاد کشمیر سے۔ جناب سر سوال میرا یہ تھا جی کہ اسلامک میسج جو موبائل پہ آتے ہیں، جیسے آگے مقدس میں آ رہے ہیں، شعبان رمضان آنے والا ہے، ان میں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے کچھ نام سینڈ کر دیے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو بھیجیں تو آپ کو خوشی ملے گی اور نہ بھیجیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کے بعد قسم دی جاتی ہے بعض میسج میں کہ آپ کو محمد کی قسم، یہ کلمہ اتنے لوگوں کو سینڈ کریں، تو اس بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ چلیں، اگر کوئی کال بات کرنے سے متعلق ہو، مجھ سے آج پتہ نہیں لوگ سوال کیوں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ میرے بھائی، میں عالم نہیں ہوں، میں آپ جیسا ہی ہوں، آپ ہی جیسا ہوں، لیکن چلیں، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ویسے تو ایس ایم ایس اچھی باتوں کے کرنے چاہیے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی حدیث جس کے بارے میں آپ کو صحیح طرح سے معلوم نہ ہو کہ یہ مستند ہے، یہ حدیث ہے، آپ ان کی ذات سے منسوب نہ کریں، موسوم نہ کریں، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ مجھ سے غلط بات منسوب کرنے والا اپنا راستہ جہنم میں تلاش کر لے۔ تو احادیث کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ رہ گئی بات یہ کہ اللہ کے ناموں سے خوشی ملتی ہے، اس کے نام سے ہی تو خوشی ملتی ہے، اور کہاں ملتی ہے خوشی؟ خوشی تو یقیناً ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ کہہ دینا کہ اگر تم نے یہ فارورڈ کیا تو خوشی ملے گی، نہیں کیا تو، یہ سب فضول باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قسم تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، سرکار کی بھی قسم نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، سرکار کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے، ان کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ صحابہ ان کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ سارے فضول ایس ایم ایس ہوتے ہیں، ان پر آپ توجہ نہ دیا کریں۔ ہاں، لیکن اللہ کے نام آپ تک پہنچ رہے ہیں، ضرور ان کا ورد کیجئے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے نام بڑی بڑی مشکل ٹال دیتے ہیں، سرکار کا نام بڑی بڑی مشکل ٹال دیتا ہے، تو یہ نام ضرور ہم کو یاد رکھنے چاہیے۔ اور بس احادیث کو فارورڈ کرتے وقت تھوڑی سی احتیاط کرنی ضروری ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا ناظرین کرام کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ اب اقبال کے اس شعر کا کسی نے کیا خوب ترجمہ کیا ہے ناظرین کرام کہ اونلی دا چینج از پرماننٹ، اونلی دا چینج از پرماننٹ۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے ناظرین کرام، جب سے، تب سے یہ دستور رہا ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے، آنا جانا، اور ہجرت در ہجرت کا یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ پھر سیانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ انسان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، یا ایک مقام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مقام تک چلے جانا، یہ کوئی بات خاص معنی نہیں رکھتی۔ معنی کیا رکھتی ہے؟ اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان جتنے عرصے رہے اور جہاں رہے، عزت سے رہے، تقدس کے ساتھ رہے، اس طرح رہے کہ جب وہ رہے تو لوگ اس سے ملنے کو ترسیں، اور جب وہ چلا جائے تو لوگ اسے یاد کر کے اچھے کلمات کہیں، یاد کریں اسے، اور اسی کا نام دنیا ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ زمانہ 2 دنوں کا نام ہے، 2 دن، زمانہ 2 دنوں کا نام ہے۔ ایک دن تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور دوسرا دن تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوتا، یعنی تمہارے خلاف ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ تمہارے حق میں اچھا ہو تو مغرور نہ ہو جانا، اور اگر تمہارے خلاف ہو جائے تو صبر اور شکر کرنا۔ اچھے دنوں میں کبھی مغرور نہیں ہونا چاہیے، اور برے دن ہوں تو صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ اسی جگہ سے ناظرین کرام، رخصت ہو جانا زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ عزت کے ساتھ اچھے نوٹ پر اور
خوش دلی اور خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت ہونا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اختیار رکھنے کے باوجود دستبردار ہو جانا یہ اچھی چیز ہے۔ آپ اس پہ غور کیجیے گا، اختیار رکھنے کے باوجود دستبردار ہو جانا، اختیار ہے آپ کے پاس لیکن اس کے باوجود آپ دستبردار ہو گئے، یہ ہے بنیادی چیز، یہ بڑے دل کی بات ہے، یہ ہے اسپورٹس مین اسپرٹ کہ آپ کے پاس اختیار ہو اور آپ دستبردار ہو جائیں۔ ایک روز اپنے کسی مرید سے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے سوال کیا کہ دل آوری کیا ہے؟ مرید نے جواب دیا کہ دل آوری یہ ہے کہ آدمی اپنے تمام فرائض پورے کر دے مگر حق اور اختیار سے دستبردار ہو جائے۔ سو آج میں اپنے حق اور اختیار سے دستبردار ہوتا ہوں اور پاکستان میں براڈ کاسٹنگ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میں ایک اچھے نوٹ کے ساتھ اپنے اس پیارے چینل سے رخصت ہوتا ہوں۔ آج ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر میرا یہ آخری پروگرام ہے۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ ARY ڈیجیٹل کے ناظرین کے لیے اتنا ہی۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔